پتا تھا کہ ہمیں زندگی مل گئی ہے، موت ملنے والی نہیں ہے، ہمیں کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں فنا کر دے، تو لہٰذا وہ سرکش ہو جاتا اور جتنا چاہتا، جو گناہ چاہتا، جو کام چاہتا وہ کھل کے انجام دیتا، کیونکہ اس سے موت کا خوف نہ ہوتا۔ تو لہٰذا پروردگار نے کہا دیکھو ہم نے موت کو حل کیا ہے، تمہیں موت آ کے رہے گی، تمہاری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج تم اپنے آپ کو بہت قوت مند سمجھتے ہو، طاقت مند سمجھتے ہو، لیکن یہ قوت اور طاقت کب ہم ختم کر دیں اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ دو چیزیں ہیں کہ جس کی طرف پروردگار عالم نے بہت ہی قرآن میں متعدد مقامات کو اشارہ کیا ہے، ایک ہے خوف اور ایک ہے رجا امید۔ خوف کے بارے میں بتایا گیا، خوف یعنی ڈرنا، لیکن ڈرنا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک انسان کسی درندے سے ڈرتا ہے، کوئی درندہ سامنے آ گیا، کوئی شیر آ گیا تو انسان اس سے بہت تیز ڈر کے بھاگ جاتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو کے اس کے اندر ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا خدا سے ہم خوف کھائیں تو اس طریقے سے خوف کھائیں جس طریقے سے درندے سے خوف کھاتے ہیں کہ دیکھتے ہی ساتھ فرار کر جاتے ہیں؟ نہیں، خدا کے سامنے جو خوف ہے وہ خوف اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہی ساتھ فرار ہو جائیں۔ خدا کے سامنے خوف کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جب آؤ تو اپنے شان کو جھکا کے آؤ، بہت ہی احترام سے آؤ، اپنے آپ کو ایک بندے حقیر بنا کے اس کی بارگاہ میں آؤ۔ یہ نہ ہو اس کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں تیرا بہت بلند بندہ ہوں، بہت بڑا، بہت پیسے والا ہوں، سرور والا ہوں، لہٰذا میں تیرا بہت ہی بزرگ بندہ ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اس کے سامنے آنا ہے کہ کہنا ہے کہ یا ریاست مستقیم، اے کمزوروں کی مدد کرنے والے، یا ربے، اے میرے پروردگار۔ میں نے کسی مجلس میں شاید بیان کیا تھا دعا کے آداب، لیکن آج نہیں بیان کروں گا۔ تو یہ معصومین نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں کس طریقے سے آنا چاہیے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات جتنے بڑے بہادر تھے اتنے ہی بڑے عابد تھے۔ آج کے زمانے میں لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو انسان بہادر ہوتا ہے اس کے اندر علم نہیں ہوتا ہے۔ دو چیز متضاد چیز ہے، بہت مشکل ہے کہ کوئی بہادر ہو اور وہ عالم بھی ہو، بہت بڑا عالم ہو، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو۔ اچھا، عالم کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ظاہر بھی ہو، منکسر المزاج بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا عابد بھی ہو۔ یہ سب چیزیں جو صفتیں ہیں جلدی کیا کسی کے اندر جمع ہوتی ہی نہیں ہے۔ صرف تنہا مولا کائنات کی وہ ذات ہے کہ جو جتنا بڑا عالم تھے مولا کائنات اتنے ہی بڑے زاہد بھی تھے۔ علم کا عالم یہ تھا کہ ممبر پہ کہتے تھے سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، زمین کے راستے سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ پروردگار کی بارگاہ میں آتے تھے اور اپنی داڑھی پکڑ کے گریا کرتے تھے، اور اس قدر گریا کرتے تھے اور اس قدر پروردگار کی بارگاہ میں آوازاری کرتے تھے کہ کسی انسان کو سانپ ڈس لے اور اس کے زہر سے وہ تاب نہ لا سکے، اس طریقے سے گریا کرتے تھے مولا کائنات۔ اور بعض اوقات گریا کرتے کرتے غش کھا کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور یہ عالم ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مولا کائنات کی دنیا سے چلے گئے ہیں، تو جب جناب فاطمہ ذرا آ کر پوچھتے کہ علی کی یہ حالت ہوئی، پوچھتے تھے کس حالت میں تھے، کہتے تھے وہ عبادت کی حالت میں تھے، تو کہتے تھے وہ اس دنیا سے گئے نہیں ہیں، وہ پروردگار سے اس قدر قریب ہو گئے ہیں کہ غش کے عالم میں وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور عبادت میں اس قدر مشغول ہو جاتے تھے کہ پیر سے تیر نکال لیا جائے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اور جنگ کا یہ عالم تھا کہ ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہو جائے۔ اتنے بڑے بہادر تھے کہ مرحب و انتر جیسے بہادر، ان کا نام سننے کے بعد جب مرحب نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو مولا کائنات نے بھی کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب جیسے ہی مرحب کی پہلوانی کا یہ عالم تھا، آپ نے بخوبی سنا ہوگا، 10 دن سنتے چلے آئے ہوں گے
کر دوں کہ مرحب کتنا بڑا پہلوان تھا. مرحب کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جب 39 دن تک یہ لشکر بڑے آو حشم کے ساتھ جاتا تھا اور جھنڈا لے کر جاتا تھا اور واپس کس حالت میں آتا تھا بہتر جانتے ہیں. جب مرحب صرف دروازہ کھول کے اپنا پیر پٹکتا تھا سارا مجمع سارا لشکر بھاگ جاتا تھا. لیکن جب مولا کائنات آئے اور پتھر کا علم اگاڑا اور مرحب نے دیکھا کہ ایک بہادر ایسا ہے کہ جتنی بھی میں نے اپنی کوشش کر دی فرار نہیں کر رہا ہے، تلک سوچا کہ شاید اس کو میرا نام نہیں پتا. تو اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو مولا کائنات نے بھی کہا انل سمت امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. اب جیسے ہی مرحب نے سنا فوراً میدان چھوڑ کے بھاگنے لگا، کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا دیکھو دنیا میں تمام بہادر سے لڑ جانا لیکن جس کا نام حیدر ہوگا اس سے مت لڑنا. ایک سلوات پڑھیں گے محمد تو مولا کائنات جتنے بڑے عابد تھے اتنے ہی بڑے بہادر بھی تھے اور اتنے ہی عالم بھی تھے اور اتنے ہی بڑے منتصر المزاج بھی تھے. اور تھا کیونکہ مولا کائنات کی پوری زندگی جو تھی نا وہ اسلام کے طرز عمل پہ تھی. نہیں تو تعجب کی بات ہے عام انسان اگر یہ دیکھے کہ جس نے درے خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا ہو اور رسول اسلام کی وفات کے بعد اس کی گلے میں کوئی اچھا پھندا بھی وہ لوگ ڈالے ہوں جو ہر میدان سے بھاگ گئے ہوں، وہ لوگ گلے میں پھندا ڈالے ہوں. آخر بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس نے درے خیبر کو 2 انگلی سے اکھاڑ لیا اور پھر معام انگلی کا انسان اس کے گلے میں پھندا ڈال کے بڑے آسانی سے لے کے جا رہا ہے. تو ایک یہودی نے یہ پوچھا، اس کو بہت تعجب ہوا، کہا کہ آپ وہی علی ہیں کہ جنہوں نے درے خیبر کو 2 انگلی سے اکھاڑا تھا؟ تو مولا کائنات نے کہا ہاں میں وہی علی ہوں. کہا اچھا تو یہ آپ کے گلے میں پھندا اور آپ اس طریقے سے خاموش؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ درے خیبر سے 2 انگلی سے اکھاڑنا اسلام کے لیے تھا. آج اور جو گلے میں میرے پھندا ہے نا یہ بھی اسلام کی بقا کے لیے ہے. جیسے ہی اس نے یہ سنا فوراً کلمہ پڑھ لیا، کہا یہی دین حق ہے اور جس کا رہبر ایسا ہو کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے کبھی درے خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ لے اور کبھی اپنے گلے میں رسی کا پھندا برداشت کر لے تو یقیناً یہی دین حق ہے. اور فوراً وہ مسلمان ہو گیا. ایک سلوات پڑھیں گے محمد. لہٰذا اسلام نے خدا بند عالم نے اسلام انسان کو طرز عمل بتا دیا ہے اور بتا دیا کہ دیکھو موت اور حیات کو خلق کیا ہے تو لہٰذا خدا کی بارگاہ میں امید کے ساتھ آنا ہے. اس امید سے نہیں آنا ہے کہ پروردگار سے خوف کھاتے ہوئے بھاگ جائے انسان مسجد میں آئے رہنا. نہیں، مسجد میں آؤ لیکن منتصر المزاج بن کے آؤ. جس طریقے سے ائمہ معصومین آئے ہیں اس طریقے سے آؤ اور پروردگار سے دعا اور امید لگاؤ. یہاں تک کہ پروردگار نے کہا، معصومین نے بیان کیا کہ اگر آخرت میں یہ اعلان ہو کہ جنت میں صرف ایک انسان ڈالا جائے گا تو معصومین نے کہا کہ انسانوں کو اس وقت ناامید نہیں ہونا چاہیے کہ جنت میں تو صرف ایک ہی انسان جائے گا تو ہم ناامید ہو جائے. نہیں، بلکہ اس امید سے وہاں رہنا چاہیے کہ ہو سکے وہ ایک انسان میں ہی ہوں. اس قدر پروردگار کو امید لگانا چاہیے اور پروردگار سے خوف کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ جہنم میں صرف ایک انسان ڈالا جائے گا تو بھی پروردگار سے اس طریقے سے خوف کھائے کہ یہ جانے کہ جو جہنم میں ایک انسان ڈالا جائے کہیں میں نہ ہو. تو اسلام نے دونوں پہلو کو بیان کیا. تو لہٰذا بتا دیں کہ ہم نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے. ہمارا اختیار موت پر بھی اور حیات پر بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ تم زندگی پانے کے بعد اپنے خدا کو بھول جاؤ اور وہ کام انجام دے دو جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو. لہٰذا پروردگار نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے اور اس کا فلسفہ بھی بتایا کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ تمہارے درمیان احسن عمل انجام دینے والا کون ہے. کثرت عمل کا پروردگار نے مطالبہ نہیں کیا، احسن عمل کا مطالبہ کیا ہے. کثرت عمل اگر انسان چاہے جتنا انجام دے دے لیکن اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو پروردگار کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے. لیکن اگر قلیل عمل ہے، بہت تھوڑا سا عمل ہے اور پروردگار کے نزدیک وہ عمل ہے، پروردگار کی
خوشنودی کے لیے وہ عمل ہے تو وہی عمل اس کا تھوڑا سا کیوں نہ ہو پروردگار کی نظر میں ایک پہاڑ کے مقابلے ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو لہذا انسان کو عمل جو انجام دینا چاہیے وہ بہت ہی لوگ اور امید سے انجام دینا چاہیے. اور آداب دعا بھی یہ ہے کہ انسان جب پروردگار سے مانگے تو اس امید سے مانگے کہ پروردگار اسے پورا کر دے گا. یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو مانگ دیا پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ایمان میں اور جو ہماری دعا ہے اس میں کوئی تزلزل نہ ہو بلکہ پوری امید سے مانگے اور پوری امید رکھے, یقین رکھے کہ ہم نے مانگا ہے تو خدا دے گا. کیوں؟ اور اس کی مرضی ہے تبھی دے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے مانگا ہمیں نہ ملا تو ہم کہہ جائے ہم نے تو بہت دعا مانگی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. کبھی کبھی پروردگار دعا نہیں قبول کرتا ہے. روایت میں آیا ہے چند وجہ ہے جو دعا جس کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد رب کے مصائب. پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پروردگار اس کی دعا نہیں قبول کرتا. اچھا اسی کے مقابلے میں یہ ہے کہ پروردگار کوئی بہت مومن بندہ ہو, بہت ہی نیک اور پرہیزگار بندہ ہو, اس کا دعا کرنے کا انداز بہت اچھا ہو. ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں, اب تو نہیں دیکھتے لیکن پہلے دیکھتے تھے. پہلے جو فقیر آتے تھے بھیک مانگنے کے لیے وہ بہت ہی اچھے ترنم میں اور بہت اچھے لہن میں مانگتے تھے. تو ہم چھوٹے تھے تو ہمارا دل کہتا تھا کہ وہ ان سے کہہ کہ آپ پھر سے ایک بار پڑھیے, بہت اچھا مانگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ان کا لہن, ان کا مانگنے کا انداز, جس طریقے سے وہ اشعار اور لطیف قافیہ بیٹھا کر مانگتے تھے تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ بار بار مانگے, ان کی اچھی آواز کو سنیں, بہت خوش نما آواز ہوتی تھی وہ. تو اسی طریقے سے جب بندہ اپنے پروردگار سے مانگتا ہے, پروردگار کو اس کی آواز بہت پسند آتی ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کر لو لیکن دینے میں تھوڑا سا تاخیر کرو. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کی آواز مجھے بہت پسند ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اسی خوبصورت لہن میں بار بار مجھ سے مانگے. تو جب پروردگار کو اپنے بندے کی آواز بہت پسند آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کرو لیکن دینے میں تھوڑا دیر کرو تاکہ یہ بندے کی جو اتنی اچھی آواز ہے نا اس کو میں بار بار سنوں. اور اسی کے مقابلے میں اگر کوئی انسان بہت گنہگار ہو, بہت خطا کار ہو, اور پروردگار کی بارگاہ میں کو دے دو اس کو جلدی سے دے کے ہٹاؤ کیونکہ اس کی آواز مجھے پسند نہیں ہے. تو کبھی انسان کی اگر دعا قبول نہ ہو تو یہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہو سکے پروردگار کو اس کی آواز بہت پسند ہو اور اس کی آواز وہ بار بار سننا چاہ رہا ہو. اور کچھ وجہ یہ ہے کہ انسان کہ عمل جو ایسا نہیں ہوتا ہے, عمل میں کھوٹ ہوتا ہے, ایمان کا تزلزل ہوتا ہے. مانگ لیا پتہ نہیں خدا قبول کرے نہ کرے, ہمارا کام مانگنا تھا نہیں. ایمان کی پورے محکم طریقے سے انسان مانگے گا تو پروردگار ضرور قبول کرے گا. ہمیں اس کا بھروسہ ہی نہیں ہے تو ہماری بات کو کیا قبول کرے گا. تو ہماری بات میں استقامت ہونا چاہیے. اس طریقے کی بات ہو کہ ہمیں خود بھروسہ ہماری بات پہ, ہمارا پروردگار سے ہم نے مانگا ہے تو اگر اس کی مسئلہ ہے تو ضرور قبول کرے گا. اس بات پڑھ رہے لہٰذا خدا بند عالم نے کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے, اور جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے نا تو وہ اپنے بندوں کو دینے میں بھی کنجوسی نہیں کرتا ہے. بس طرز انسان کے پاس ہو, مانگنے کا سلیقہ ہو تو جو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. لیکن دینے کے بعد ایسا نہ ہو کہ جب بندوں کو کچھ مل جائے تو اپنے خدا کو بھول جائے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں نہیں ملتا ہے تب تک ہم بہت دل گراتے ہیں, جہاں ہمیں مل جاتا ہے اپنے خدا کو بھول جاتا ہے. اور پروردگار کے ایمان اور اعتماد یہ ہمیں کربلا سے درس ملتا ہے. کربلا والوں نے زندگی کے سارے پہلو کو بیان کر دیا ہے. جب یہ ٹوٹا ہوا قافلہ, دیکھیے پروردگار کا کتنا بھروسہ ہے. جب یہ ٹوٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ سے گزرا تو ایک انسان آیا اور آنے کے بعد سجاد سے کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان میں یزید کی جیت ہوئی یا آپ کے بابا کی جیت ہوئی. سید سجاد نے کہا گھبراؤ نہیں, تھوڑا صبر کر دو, اذان ہونے دو. اگر اذان سے میرے جد کا نام لیا جائے تو سمجھ جانا کہ امام حسین کی جیت ہوئی. اور یہی ہوا جب سید سجاد نے خطبہ دیا. وقت نہیں کسی اور میں اسے بیان کروں گا کہ کیا طرز تھا سید سجاد خطبہ دینے کا. جب سید سجاد نے خطبہ دیا تو وہی یزید جو کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی دین آیا, نہ کوئی اسلام آیا, نہ کوئی کتاب آئی, نہ کوئی فرشتہ
اذان میں امام حسین کے جد کا نام آنا اس بات کی گواہی تھا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین شہید تو ہو گئے تھے، اپنا خون کربلا کی زمین پہ بکھیر تو دیا تھا لیکن وہ خون رائگا نہیں گیا تھا۔ اسی لیے شہید مطہری نے کہا ہے کہ کربلا میں امام حسین کی ذات کوئی دنیا میں جتنی بابرکت ذات امام حسین کی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بدن کا ایک قطرہ خون بھی رائگا نہیں جانے دیا۔ یہ جذبہ، یہ احساس، یہ فداکاری اور پروردگار کا بھروسہ، یہ سب کچھ قربان کر دیا خدا کی رضا کے لیے، یہ ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ بڑا قیامت کا منظر تھا جب سید سجاد کو اس مقام سے گزارا گیا کہ جہاں پر شہدا کے لاشیں بھی کفن پڑے تھے۔ اللہ اللہ، کیا قیامت کا منظر تھا! جوان بیٹا ہاتھ میں ہتھکڑی، گلے میں خاردار ٹوپ، اور عالم یہ ہے کہ کہیں اکبر کا لاشا ہے، کہیں شاہ عباس کا لاشا ہے، کہیں امام حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ بس سید سجاد نے بڑی حسرت نگاہوں سے دیکھا کہ اللہ اللہ، آل رسول کربلا کے تپتے ہوئے ریت پہ بے گور و کفن پڑے، کوئی انہیں غسل کفن دینے والا بھی نہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ایک بار جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا لیا، کہا بیٹا سید سجاد، کیا عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑے جاؤ گے؟ تو ایک بار سید سجاد نے کہا پھوپھی جان، ارے وہ بیٹا کیسے برداشت کرے کہ جس کے باپ کا لاشا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں بے گور و کفن پڑا ہو، لیکن بیٹا اتنا مجبور کہ ہاتھ میں ہتھکڑی، گلے میں خاردار ٹوپ اور پاؤں میں بیڑیا۔ ارے بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے باپ کو کفن بھی نہ دے سکتا ہے۔ ایک بار جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد، ارے یقیناً آج تمہارے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہاں پہ روزہ بنے گا، تمہارے باپ کا روزہ ہوگا، پوری دنیا سے لوگ چاہنے والے جمع ہوں گے اور سب کے لبوں پہ یہی آواز ہوگی، اے حسین غریب، کل آپ کو کفن نہ دیا گیا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، لیکن آج پوری دنیا سے آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اے غریب زہرا، لبیک یا حسین، ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہہ کر آپ کے روضے پہ آئے ہیں تاکہ آپ کی ماں فاطمہ کو تعزیت پیش کر سکیں۔ اے حسین، آپ غریب نہیں ہیں، ہم آپ کے دیا سیالم اللذین ظلموا انہم قلبیم قریبون انا للہ و انا الیہ راجعون الرحمن قضائی و تسلیم لعملہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید فرماتا ہے، تلاوت فرماتا ہے مرحوم باقر سجاد ابن مسعود حسن، مرحومہ کنیز بانو بنت اعجاز حسین، مرحوم مسعود حسن ابن سجاد حسین اور تمام مرحومین علماء اعلام اور شہداء